يهده الله فلا مضل له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي تشریف سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات، اسلامی خواتین پیاری ماں اور بہنوں، قوموں ملت کے لائق نوجوانوں، مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، ایک طویل عرصے کے بعد آپ کی اس بستی میں میری آمد ہو رہی ہے، اور آج کا یہ پروگرام کچھ کشمکش کا شکار رہا، اور پھر تقریباً 2:30 یا 3 بجے کے وقت پر مجھے پتا چلا کہ آپ کو سفر شروع کر دینا چاہیے۔ میں پہنچا، اللہ رب العالمین اس جلسے کو کامیاب فرمائے، اور جو باتیں کہی نہیں ہیں کہی جا رہی ہیں، اور میرے بعد بھی جو باتیں کہی جائیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ العالمین ہم کہنے والوں کو بھی اور سننے والوں کو بھی اس پر عمل کی پوری توفیق دے۔ قرآن کریم کی بہت ہی مختصر سی ایک آیت کا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پڑھا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی صداقت اور اس کی خصوصیت کی طرف اشارہ کیا، بلکہ دو ٹوک یہ کہہ دیا ہے کہ اسلام کو چھوڑ کر اگر کوئی دوسرا دین تم تلاش کرو گے، اختیار کرو گے، تو ہم اس دین کو قبول نہیں کریں گے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین، بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے صرف اس
اسلام کی تعریف کی ہے، اور سننے والے اس آیت کے ترجمے کو جب سنیں گے تو وہ ایسا محسوس کریں گے بظاہر کہ دوسرے مذہب کا کھنڈن ہو رہا ہو، گویا کہ وہ قابل احترام نہیں ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ جب ہم اس کو دوسرے نظریے سے سوچیں گے تو یہاں ہماری سوچ بالکل بدل جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ اسلام کو چھوڑ کر اگر کوئی شخص دوسرا دین اختیار کرے گا، تلاش کرے گا، تو وہ قابل قبول نہیں ہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ بلکہ آگے دو قدم بڑھ کر یہ بھی کہہ دیا کہ جو دوسرے دین کو تلاش کرے گا، اس پر عمل کرے گا، تو آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے، خسارہ اٹھانے والے میں سے ہو جائے گا۔ لیکن جب ہم اس کو اس نظریے سے دیکھیں گے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی پیغمبر آئے، جتنے بھی رسول آئے، ان تمام نبیوں کا، ان تمام رسولوں کا دین اسلام تھا۔ تو یہاں پر ہماری سوچ بدل جائے اور ہم دوسرے مذہب سے نفرت نہیں کریں گے، بلکہ دوسرے مذہب والوں کو اور انیہ دھرم والوں کو یہ نمنترن دیں گے، یہ دعوت دینے کی کوشش کریں گے کہ آئیے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے نام چینج کر دیے ہو مذہب کے اور ہمارا مذہب وہی ہو، کیونکہ ہم یہ بات بے کے دوہل کہہ سکتے ہیں کہ اسلام نیا دین نہیں ہے، اسلام نیا مذہب نہیں ہے، یا اس کو یوں کہہ سکتے ہیں ہم کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیا دین، کوئی نیا دھرم لے کر نہیں آئے، بلکہ جو نبی اکرم سے، محمد رسول اللہ سے پہلے جو نبی آئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی نبیوں کے دین کو مکمل کیا ہے۔ ان نبیوں کے ماننے والوں نے جب اپنے مذہب کے اندر گڑبڑی پیدا کر دی، توحید کے اندر شرک کی آمیزش کر دی، اور ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایکیشور واد میں بہو دیووادیت گھسائی، ایک اللہ کی عبادت کی جگہ سینکڑوں خداؤں کی اور دیوی دیوتاؤں کی پوجا جب ہونے لگی، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی دین جو نوح لے کر آئے تھے، جو ابراہیم، جو موسیٰ اور عیسیٰ لے کر آئے تھے، اسی دین کو اثر نو دوبارہ نافذ کرنے کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ قرآن اس کی پشٹی کرتا ہے، قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے۔ آئیے ذرا قرآن دیکھتے ہیں۔ شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کوئی نیا دین، کوئی نیا مذہب دے کر نہیں بھیجا۔ شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك، آپ کے لیے اسی دین کو مشروع قرار دیا، اسی دین کے نفاذ کا حکم دیا، اسی دھرم کو استھاپت کرنے کا آرڈر آپ کو دیا جو دین آپ سے پہلے نوح کو دے کر بھیجا تھا۔ نوح کو جو دھرم، جو دین دے کر بھیجا تھا اور جس کی وحی میں نے آپ کی طرف کر دی تھی، وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، جس کے بارے میں ہم نے آپ کو خبردار کر دیا تھا، ہم نے آپ کو بتا دیا تھا، جس دین کو ہم نے نوح علیہ السلام کو دے کر بھیجا تھا، وہی دین ہم نے آپ کو دے کر بھیجا ہے۔ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى، اور نوح علیہ السلام کے بعد اسی دین کو ابراہیم علیہ السلام بھی لے کر گئے، حضرت موسیٰ بھی لے کر گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی یہی دین دے کر بھیجا گیا۔ یہاں سے ہمیں سوچنے کا موقع ملے گا۔ قرآن کہیں نہیں کہتا ہے کہ یہ اسلام صرف مسلمانوں کا مذہب ہے، قرآن کہیں نہیں کہتا ہے کہ یہ دین صرف محمد رسول اللہ لے کر آئے،
اور اسی لیے ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ دنیا نے اپنے اپنے نبیوں کا بٹوارا کر لیا ہے، لیکن ہمارے لیے مومن ہونے کے لیے شرط یہی ہے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اس کتاب پر ایمان لاؤ جو آپ پر نازل ہوئی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، یعنی قرآن پر، اور اس کتاب پر بھی ہمیں ایمان لانا ہے جو جناب محمد رسول اللہ سے پہلے نازل ہوئی ہے، تورات پر، زبور پر، انجیل پر ہمیں فخر ہے۔ آج جو ماحول ہے اس وقت، کبھی کوئی قرآن کریم کی 26 آیتوں کو نکالنے کی بات کرتا ہے، تو کبھی کوئی کسی مندر کا ایک معمولی پجاری ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرتا ہے، میں جانتا ہوں، لیکن اسٹڈی کی ضرورت تھی۔ اگر وہ قرآن پڑھ لیتے تو اللہ کی قسم اعتراض کی کوئی شکل، کوئی صورت نہیں تھی کہ وہ اعتراض کرتے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین یہ کہا ہی نہیں ہے کہ اسلام ہم جو لے کر آئے ہیں یہ ہماری طرف سے نافذ کردہ نیا دین ہے، نہیں، یہی دین تو ابراہیم کا ہے، یہی دین تو نوح کا ہے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے اگر مجھے پرمیشن دے دیں تو میں یہ بھی کہہ دوں کہ یہی دین تو منو کا ہے۔ نوح علیہ السلام کو ویدوں میں منو کہا گیا ہے، اور منو سمرتی اگر آپ پڑھیں گے تو منو سمرتی میں لکھا ہے کہ منو اپنا پتر ڈوبنے سے نہیں بچا پائے، دھرتی سے پانی آیا، آکاش سے پانی آیا، اور منو اپنے جانوروں کو، انویائیوں کو لے کر ناؤ میں، کشتی میں بیٹھ گئے۔ منو کا پتر پروت پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا، منو نے کہا ہے میرے پتر میری کشتی میں، میری ناؤ میں آ کر بیٹھ جا، آج ایشوریہ پرکوپ تجھے نہیں بچا سکتا، آج اللہ کا عذاب تجھے نہیں بچا سکتا۔ اس نے کہا میں اتنے اونچے پہاڑ پہ چڑھ گیا ہوں، یہاں تک پانی نہیں آئے گا۔ منو کے آنکھوں کے سامنے منو کا پتر ڈوب کے مر گیا، یہ منو سمرتی میں لکھا ہوا ہے، اور منو اپنے پتر کو نہیں بچا پائے۔ پوچھو ان علماء سے جو اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں، جو واقعہ منو سمرتی میں منو کے تعلق سے لکھا ہے، قرآن کریم میں یہی واقعہ حضرت نوح علیہ السلام کے تعلق سے لکھا ہوا ہے کہ نوح علیہ السلام نے جب بددعا دے دی، رب لا تذر علی الارض، اے اللہ اس زمین کے اوپر، اس روئے زمین کے اوپر کوئی بھی کافر کا گھر باقی مت چھوڑ، اگر تو نے کسی ایک گھر کو بھی باقی چھوڑ دیا تو فاسق و فاجر اولاد ہی پیدا ہوگی، فاسق اور فاجر شخص ہی پیدا ہوگا۔ اس بددعا کے بعد جو ہوا، زمین سے پانی اور آسمان سے پانی، اور نوح علیہ السلام کا بیٹا پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا اور کہا اللہ کا عذاب یہاں تک نہیں آئے گا۔ قرآن پڑھ جائیے، ہمیں اس طرف نہیں جانا، سے اشارہ کرنا ہے کہ اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو واقعہ ہمارے یہاں نوح علیہ السلام کے تعلق سے آیا ہے، وہی واقعہ ہندو دھرم کی منسوخی میں منو کے تعلق سے۔ ایک اور نظریے سے دیکھیے، سب سے پہلے مورتی پوجا کی جو شروعات ہوئی ہے، سب سے پہلے ہمارے ہاں بتایا گیا ہے، مولانا صفی الرحمن صاحب مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پڑھی الرحیق المختوم، قوم نوح سے اس کی شروعات ہوتی ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے نوح کے انتقال کے بعد اپنے 5 بزرگوں کی مورتیاں بنا لی تھی، وقت، سوا، یغوث، نصر، اور سب سے پہلے ان کی مورتیوں کے سامنے جھکنا شروع ہوا۔ مورتی پوجا کی شروعات نوح علیہ السلام کے زمانے سے، اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہندو دھرم کا تعلق منو سے ہے، اور ہندو دھرم بھی منو کے زمانے سے مورتی پوجا کرتا ہوا چلا آ رہا ہے، اس لیے بہت گہرا تعلق ہے ہمارے ہندو بھائیوں کا حضرت نوح سے، یا یوں کہہ لو کہ منو سے۔ تو یہ دین تو منو بھی لائے تھے۔ برا نہ لگے تو تھوڑی دیر کے لیے کہہ دوں، یہ وہی دین ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر ہم نے آپ کو بھیجا۔ آپ سے پہلے یہ دین ہم نے نوح کو دیا تھا، اور نوح کے بعد ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ۔ یہی دین کرشن جی کا بھی ہے،
یہی دین جو ہے، یہی دھرم جو ہے وہ رام چندر جی کا بھی ہے۔ اگر ہم توحید کو پڑھیں گے تو کرشن جی اپنی قوم سے، کرشن جی ارجن سے کہہ رہے ہیں یچتیو یو مما نستسما دیو شریرشا، یاچنا کے معنی ہوتے ہیں بھیک مانگنا، اور یچتیو فعل امر ہے، امپریٹو سینٹنس، مانگو، یوگ اس میں اشارہ بعید کے لیے آتا، دور کے لیے، یچتیو یو مما، مانگو اس سے، وہی ہے سب کچھ دینے والا۔ اس منتر کے بعد کسی ویاخیا اور تشریح اور تفسیر کی ضرورت نہیں ہے، مانگو اس سے، وہی ہے سب کچھ دینے والا۔ اور آگے والے جملے نے کھنڈن کر دیا، کوئی دے ہی نہیں سکتا اس کے علاوہ، نستسما دیوی شوریرشا، اس کے علاوہ کوئی بھی دیوی دیوتا نہیں ہے جو تمہیں کچھ بھی دے سکے، اس کے علاوہ کوئی بھی دیوی دیوتا تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتا، وہی ہے سب کچھ دینے والا۔ کیا مہا بھارت کا یہ منتر اور یجوروید کا یہ منتر میرے بھائیوں قرآن کی اس آیت کی پشتی اور تصدیق نہیں کر رہا ہے؟ ادعونی استجب لکم، او میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ کیا یہ منتر قرآن کی اس آیت کی تصدیق نہیں کر رہا ہے؟ وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اللہ کو چھوڑ کر تم کسی ایسی ہستی کو مت پکارو جو تمہیں نہ نفع دے سکتی ہے نہ نقصان پہنچا سکتی ہے۔ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم ایسا کرو گے، اگر تم نے ایسا کیا، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارا، تو تم ظالم کہلائے جاؤ گے۔ کیا قرآن، کیا وید کا یہ منتر اور کرشن جی کا ارجن کو یہ آدیش کیا اس بات کی تصدیق نہیں کر رہا ہے کہ اللہ کے نبی نے صحابی سے کہا تھا اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، جب سوال کرنا ہو تو ایک اللہ سے کرنا، جب کسی کوئی مدد کی ضرورت پڑ جائے تو ایک اللہ ہی سے مدد طلب کرنا۔ کیا قرآن کی اس آیت کی تصدیق نہیں کرتا ہے ویدوں کا یہ منتر؟ ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه۔ اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو پکار رہے ہو، یہ ایک مکھی بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، اگرچہ یہ سب کے سب جمع ہو جائیں اور اکٹھے ہو جائیں، اپنے حواریوں کو اور اپنے حمایتیوں کو بھی بلا لیں، لیکن ایک مکھی بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ مکھی پیدا کر کے اس میں جان ڈالنا تو بہت دور کی بات، اگر مکھی کچھ چیز لے کے اڑ جائے اور چلی جائے تو یہ ان سے وہ چیز واپس لینے کی بھی طاقت نہیں رکھتے۔ قرآن میں آگے ایک زبردست تھپڑ سا مارا ہے، ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور، یعنی کمزور سے مانگ رہا ہے، لاچار سے مانگ رہا ہے، بے بس کے پاس جا رہا ہے، کمزور سے مانگ رہا ہے، اور صاف لفظوں میں کہہ دو بھکاری سے مانگ رہا ہے۔ تصور کیجئے قرآن نے ہمیں کہاں تک پہنچا دیا۔ کرشن جی کی بھی یہی تعلیم تھی اور رام چندر جی کی بھی تعلیم اتنی زبردست تھی۔ والمیکی کے رامائن پڑھیں، یہ رام چرت مانس نہیں، یہ تو بہت بعد میں لکھی گئی ہے، ابھی چند سالوں پہلے۔ رام چرت مانس کی بات ہے، والمیکی کے رامائن جو 2000 سال پہلے ہندو عقیدے کے مطابق سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج کاٹجو جی نے اس کا اعتراف کیا ہے، کہا ہے 2000 سال پہلے لکھی گئی ہے۔ کون سی کتاب؟ والمیکی رامائن۔ پھر میں کہہ دے رہا ہوں ہندو عقیدے کے مطابق اس رامائن میں آج بھی لکھا ہوا ہے کہ جب ہنومان اور لکشمن جب سیتا جی کو سری لنکا سے لے کے آئے اور سیتا جی نے رام چندر جی کے پیر چھوئے تو رام چندر جی نے اپنی پتنی کو اپنے پیروں کے سامنے نہیں جھکنے دیا، بلکہ پیر پکڑ ہاتھ کاندھا پکڑ کے اٹھا لیا اور اٹھا کے کہا تھا رام رامائے نمః، رام رامائے ستیم استی، سیتا میں تیرا رام ہوں، تیرے رام کا رام ہے اوپر والا، رام رامائے نمঃ۔ تو اپنے رام کے سامنے نمسکار مت کر، اپنے رام کو نمః مت کر، اپنے رام کے سامنے سر مت جھکا، بلکہ اس رام کے سامنے سر جھکاؤ جو تیرے رام کا رام، رام رامائے
नमः, राम के राम को नमस्कार करो, उस राम के सामने झुको जो तुम्हारे राम का भी राम है। अबू दाऊद के सफात पर यह मंजर देखिए कि कुछ लोग जब मुल्क शाम और हीरा की बस्ती से आए और आकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे, अरे अल्लाह के रसूल, हमने आज मुल्क शाम की बस्ती में एक अजीब नजारा देखा है, वहां के लोग अपने बादशाह को सजदा कर रहे हैं, तो क्या मैं आपको सजदा न करूं? आप सजदे के सबसे ज्यादा हकदार हैं। अरे अल्लाह के रसूल, हम आपको सजदा करेंगे, आप इजाजत दीजिए। जब हीरा की बस्ती के लोग जब अपने बादशाहों के सामने झुक सकते हैं, तो क्या हम अपने नबी को सजदा नहीं कर सकते? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, क्या तुम मेरी कब्र के पास से गुजरोगे तो सजदा करोगे? अल्लाह के नबी ने उनसे पूछा, अमरता बिकब्री अतसजुदु लहू, क्या तुम मेरी कब्र के पास से गुजरोगे तो सजदा करोगे? उस सहाबी ने सिर्फ इतना कहा, अरे अल्लाह के रसूल, मुझे इजाजत दीजिए कि मैं आपको सजदा करूं। वो इजाजत मांग रहा है नबी की जिंदगी में, आप हमें अपनी जिंदगी में अपने सामने सजदे की इजाजत दीजिए। तो अल्लाह के रसूल क्या कह रहे हैं? क्या मेरी कब्र के पास से गुजरोगे तो सजदा करोगे? यानी आप अपनी जिंदगी के बारे में कोई हुक्म नाफिज नहीं कर रहे, बल्कि क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? क्या तुम मेरी कब्र के पास से गुजरोगे तो क्या सजदा करोगे? कहा नहीं। फला तफअलू, ऐसा करना भी नहीं। अल्लाह के नबी ने कहा ऐसा करना भी नहीं। ये एक चीज हमें इशारा कर रही है, अल्लाह के रसूल से सजदे की इजाजत मांगी जा रही है और आपको फिक्र हो रही है अपनी कब्र की कि मेरी कब्र के पास से गुजरते हुए कहीं ये लोग वैसे ही सजदा न करने लगे जैसे आज यहूद व नसारा अपने अपने नबियों की कब्रों पर सजदा करने लगे। मैं जब तक जिंदा हूं, मैं इनको अपनी जिंदगी में अपनी कब्र के सामने झुकने नहीं दूंगा, मैं रोक लूंगा। आपको अपनी जिंदगी की फिक्र नहीं है, क्यों? क्योंकि मेरी जिंदगी में तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि कोई मुझे सजदा करे, मैं करने नहीं दूंगा। फिक्र हुई तो अपने इंतकाल के बाद की, ऐसा न हो कि मेरे इंतकाल के बाद ये लोग मेरी कब्र पे आके सजदा करने लगे। तो आपने कहा कि मेरी कब्र पे आओगे तो सजदा करोगे? कहा नहीं, कहा ऐसा करना भी नहीं। उसके बाद आपने क्या फरमाया? अगर सजदा अल्लाह के अलावा किसी को करना जायज होता तो मैं औरत को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा करे। अबू दाऊद के सफात पर इस हदीस का मंजर देख सकते हैं। तो अल्लाह के रसूल ने यहाँ उस सहाबी को मना किया कि मेरे सामने तुम नहीं झुक सकते, मुझे सजदा नहीं कर सकते। यहाँ रामचंद्र जी सीता जी को सजदा नहीं करने दे रहे हैं, झुकने नहीं दे रहे हैं, अपने सामने नहीं झुकने दे रहे हैं। पता ये चला कि रामचंद्र जी का भी धर्म यही था। ये तो मानना पड़ेगा कि हिंदू धर्म के अंदर कोई ना कोई नबी आया है। कुरान कह रहा है, वलक़द बअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूलन, हमने हर उम्मत के अंदर एक रसूल भेजा। कुरान कह रहा है, वलिकुल्लि कौमिन हाद, हमने हर कौम के अंदर एक डराने वाला, एक सचेत करने वाला भेजा है, एक डराने वाला भेजा है। तो जाहिर है डराने वाला कोई ना कोई आया था, कोई है। उसका भी दीन यही था, इस्लाम। नाम चेंज होते रहे, संस्कृत में सनातन कह दो या शाश्वत कह दो, अरबी में इस्लाम कह दो, माना एक ही है। सनातन के माना होते हैं शांति और सलामती से भरा हुआ, इस्लाम के माना भी होते हैं अमन और सलामती वाला। शाश्वत के माना होते हैं आकाश से धरती तक आया हुआ सुरक्षित, जिसका कुछ ना बदला हो, जो आसमान से जमीन तक सुरक्षित आया हो। कुरान एक ऐसी किताब है जो आसमान से जमीन तक सुरक्षित आई है और 1400 साल का जमाना गुजर जाने के बाद भी मेरे भाई अपनी असली कंडीशन में आज भी मौजूद है और कयामत की सुबह तक रहेगी। दुनिया चीखती रहेगी, लोग 26 आयतें निकालने के जुमले कहते रहेंगे, कोई कुरान को मिटाने की बात करता रहेगा, कोई कुरान को जलाने की बात करता रहेगा, कोई सरफिरा कुरान को लेकर चौराहे बढ़ाकर उसको आग लगाता हुआ भी नजर आएगा। लेकिन कुरान की ऐसी सुरक्षा कर दी अल्लाह तबारक व तआला ने, इसको जलाओगे तब भी नहीं जलेगा, मिटाओगे तब भी नहीं मिटेगा, समंदर में बहा दो तब भी नहीं
بہے گا. اس لیے کہ 9 اور 10 سال کے بچوں کے سینے میں یہ پوری کی پوری کتاب محفوظ ہے. اگر قرآن جلا دو اور پھر پوچھو اے ہندو بھائیوں آؤ وید پڑھتے ہوئے, کوئی وید کا حافظ نہیں ملے گا. عیسائیوں سے کہو تم اپنی انجیل دوبارہ لے کر آؤ, وہ اپنی انجیل دوبارہ نہیں لا پائیں گے. یہودیوں سے کہو تم اپنی کتاب تورات لاؤ, وہ اپنی کتاب نہیں لا پائیں گے. سکھوں سے کہو گرو گرنتھ لے کر آؤ, وہ اپنا گرو گرنتھ لے کر نہیں آ پائیں گے. جینیوں سے کہو آؤ تم جین شاستر لے کر, وہ جین شاستر لے کر نہیں آ پائیں گے. بدھسٹوں سے کہو آؤ اپنا بدھزم لے کر, وہ بدھزم لے کر نہیں آ پائیں گے. مسلمانوں سے کہو تم اپنی کتاب لے کے آؤ. مسلمانوں کا 10 سال کا بچہ بسم اللہ کے بے سے شروع کرے گا اور من الجنۃ والناس کی سین پر لا کر ختم کر دے گا, اور 10 سال کا بچہ چیختے ہوئے کہے گا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. آئے وسیم رزوی تو کتے کی طرح بھونکتا رہے, تیری آواز کتے سے زیادہ بھونکنے سے, کتے کے بھونکنے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی ہماری نظر میں, لیکن اس قرآن کا نازل کرنے والا اللہ ہے اور وہی اس کی حفاظت کرے گا, اور اس نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں مسلمان لوگ قرآن کی حفاظت کر رہے ہیں؟ مسلمان لوگ قرآن کی حفاظت کر رہے ہوتے تو یہ کتاب گئی ابھی تک ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہی نہیں. جیسے اسلام کی بہت سی چیزیں ابھی ہمارے پاس نہیں ہیں, ہمارے پاس نہیں ہے. اگر قرآن مسلمانوں کے پاس ہوتا تو معاف کیجئے گا قرآن ابھی تک چلا گیا ہوتا, مٹ گیا ہوتا. لیکن قرآن کی حفاظت مسلمان نہیں کر رہے ہیں, قرآن کی حفاظت اللہ رب العالمین کر رہا ہے. اس لیے اس کی شکل کوئی نہیں بدل سکا. ہمارے درمیان ہزاروں فرقے ہوں, سینکڑوں فرقے ہوں, چاہے کتنی پارٹیاں ہو جائیں, لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو اپنی اصلی شکل میں آج بھی موجود ہے. اس کو کوئی نہیں بدلتا ہے اور نہ بدل سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے. تو میرے بھائیوں یہاں سے بھی ایک نظریہ نکالیے, اسلام صرف محمد رسول اللہ کا لایا ہوا دین نہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا اسلام کو چھوڑ کر جو دوسرا دین تلاش کرے گا, یہ وہ اسلام جو ابراہیم, جو نوح, جو موسیٰ, جو عیسیٰ, جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے, اس دین کو چھوڑ کر اگر کوئی دوسرا دین تلاش کرے گا تو اس کو ہم قبول نہیں کریں گے. کلمہ بھی سب کا ایک ہی تھا. پڑھیے قرآن, قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اناؤنسمنٹ کر دو, اے نبی کہہ دو یا اہل الکتاب, اے کتاب والو, اے یہودیو, اے عیسائیو, اے اہل کتاب, اے وہ لوگوں جن کو آسمانی کتابیں دی گئی ہیں, تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم, آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے, ہمارے اور تمہارے درمیان سمان ہے. کیوں لڑ رہے ہو؟ اے عیسائیو ہم سے کیوں لڑ رہے ہو؟ اے یہودیو ہم سے کیوں لڑ رہے ہو؟ اے داؤدیو ہم سے کیوں لڑ رہے ہو؟ آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے, اس کلمے کی بنیاد پر ایک پلیٹ فارم پہ آ جاؤ. ہمارے اور تمہارے درمیان وہ کلمہ ایک ہی ہے, اور وہ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. آپ دیکھ لیجئے کلمے کا پہلا جز کبھی نہیں بدلا گیا. نوح علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو کلمہ پڑھا جاتا تھا لا الہ الا اللہ, نوح رسول اللہ. موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو کلمہ پڑھا جاتا تھا لا الہ الا اللہ, موسیٰ رسول اللہ. عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو کلمہ پڑھا جاتا تھا لا الہ الا اللہ, عیسیٰ رسول اللہ. محمد رسول اللہ جب دنیا میں آئے تو کلمہ پڑھا جاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ دیکھیں گے کلمے کا دوسرا جز تو چینج ہوتا گیا, لیکن کلمے کا پہلا جز چینج نہیں ہو رہا ہے. نوح تھے تو لا الہ الا اللہ, موسیٰ تھے تو لا الہ الا اللہ, عیسیٰ تھے تو لا الہ الا اللہ, یہاں تک کہ محمد رسول اللہ ہے تو لا الہ الا اللہ. پہلا جز نہیں بدلا گیا.
قرآن اسی کلمے کی طرف دعوت دے رہا، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، اور اس کی مول شکشا کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ تمہارے ہاں بھی ہے، ہمارے ادھر بھی ہے یہی کلمہ۔ ابھی میں نے بتا دیا یہودیوں کا بھی کلمہ یہی ہے، عیسائیوں کا بھی کلمہ یہی ہے۔ رہی ہمارے ہندو بھائیوں کی، تو ہندو بھائیوں میں عربی زبان میں تو نہیں آیا ہے، لیکن کلمے کے ورڈ وہی ہے۔ ایکم برہما دتیہ ناستے ناستے کنچن، ایکم برہما دتیہ ناستے، ایک ہی ہے برہما، برہانڈ کا رچیتا اور رچنا کار، کریٹر آف یونیورس، اس کائنات کا خالق ایک ہی ہے، دتیہ ناستے، دوسرا نہیں ہے۔ اس سے زیادہ اور کیا اسپشٹ ہوگا؟ نیہ بالکل نہیں ہے، نا ہرگز نہیں ہے، کنچن ذرا سا بھی نہیں ہے۔ اس دنیا کا بنانے والا ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے، ذرا سا بھی نہیں ہے۔ اور کیا چاہیے؟ اتھروید کے اندر تو یہ ورڈ ایسے اتار دیا گیا، لا الہ ہرنے پاپن الا اللہ پرم پدم۔ میرے بیٹے مرنے سے پہلے لا الہ پڑھ لینا، ہرنے پاپن، تمہارے پاپ ہرن ہو جائیں گے، تمہارے پاپ مٹ جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے بھی یہی فرمایا، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام لے آؤ، کلمہ پڑھ لو، ما قبل، اسلام لانے سے پہلے تم نے جو گناہ کیے سارے کے سارے گناہ تمہارے ختم ہو جائیں گے، تمہارے گناہ مٹ جائیں گے۔ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، تمہارے پاپ مٹ جائیں گے۔ اس لیے میں کہتا ہوں اسلام سب سے اچھا دھرم ہے، اس لیے کہ یہ آدم سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک لائے ہوئے سارے نبیوں کا دین ہے۔ آج الیکشن کا زمانہ چل رہا بنگال وغیرہ میں، تو جب الیکشن کے دور آتے ہیں، زمانہ آتا ہے، تو ایک چیز بہت زیادہ اٹھتی ہے۔ کیا اٹھتی ہے؟ کہ ہمارا سب سے بڑا دھرم ہے انسانیت۔ آج کل بنگال والوں سے پوچھو، تو آج یہ والی جو میڈیا دکھا رہی ہے، اس پہ آپ 1% بھی بھروسہ مت کرنا۔ آج کی میڈیا کو تو یہ بھی نہیں معلوم کہ ہم اپنی باپ کی اصلی اولاد ہے بھی یا نہیں ہے، ان کو نہیں معلوم ہے۔ انہوں نے اپنا باپ کسی اور کو بنا دیا۔ بہار بنگال میں نام لے سکتا ہوں، یہاں نام نہیں لوں گا۔ انہوں نے کسی اور کو اپنا باپ بنا دیا۔ لیکن جو سوشل میڈیا ہے اس میں دیکھیے آپ، میں 20 سال سے بنگال میں جا رہا ہوں، ایسا بھائی چارہ میں نے پورے بھارت میں کہیں نہیں دیکھا تھا۔ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی ایسے بھائی بھائی بن کر رہتے تھے، ایسے بھائی چارہ وہاں کا مشہور۔ لیکن اس بھائی چارے میں کیسی سیندھ لگائی گئی، کیسی سیندھ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور کسی حد تک کامیاب بھی ہو رہے ہیں، کسی حد تک، 100% نہیں، کسی حد تک کامیاب بھی ہو رہے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، جب بات آتی ہے تو پھر کیا کہا جاتا ہے، چاہے وہ ہندو مسلمان، ہمارا دھرم ہے انسانیت، ہمارا دھرم ہے انسانیت، ہم نہ ہندو نہ مسلمان، ہم انسان۔ اچھی بات ہے، کہنا چاہیے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آئیے ہم یہ دیکھیں کہ انسانیت کی تعلیم اور انسانیت کی شکشا بھی ہمیں سب سے زیادہ کس مذہب کے اندر ملتی ہے؟ آپ نے یہ کہاں سے جانا ہے کہ انسانیت سب سے اچھی ہونی چاہیے؟ ہمارا مذہب انسانیت، یہ بھی تو بتانے والا کوئی ہونا چاہیے۔ یہ آپ نے کہاں سے سیکھا؟ اگر آپ کہیں تو ڈنکے کی چوٹ پر میں کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں ایک دوسرے کا درد ہمارے دلوں میں اگر کسی نے پیدا کیا ہے تو یہ بھی ہے اسلام۔ پوری بنی نوع انسانیت پر کو باعزت نگاہ سے دیکھا گیا۔ قرآن نے یہ نہیں کہا ہم نے اے مسلمانوں تمہیں باعزت بنا دیا، یہ نہیں کہا قرآن نے۔ قرآن پڑھیے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ،
وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. ایک ایک لفظ پر غور کیجئے. اللہ رب العالمین سارے بنی آدم سے، ساری انسانیت سے کہہ رہا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اے آدم کے بیٹو، ہے آدم کی سنتان، ہم نے تم سب کو معزز بنا دیا، ہم نے تم سب کو باعزت بنا دیا. پوری انسانیت کی عزت کی اللہ تبارک و تعالی. قرآن کہہ رہا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو باعزت بنا دیا، مکرم بنا دیا. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے ان کو خشکی میں بھی سواریاں دی ہیں، اور ہم نے ان کو تری میں بھی سواریاں دی ہیں، سمندر میں بھی سواریوں پہ سوار کیا ہے، اور خشکی میں بھی آپ دیکھ لیجئے گھوڑوں کا سفر، اونٹ کا سفر، کھچر کا سفر، اور اب موجودہ زمانے میں ٹرین کا سفر، بسوں کا سفر، فور ویلر کا سفر، بائک کا سفر، ہوائی جہاز کا سفر، ہیلی کاپٹر کا سفر. ہم نے ان کو خشکی میں بھی ہم نے سواریاں دی ہیں، اور ہم نے ان کو پانی میں بھی، سمندر میں بھی، تری میں بھی ہم نے ان کو سواریاں دی ہیں. شپ، پانی کے بڑے بڑے جہاز، ناؤ اور کشتی. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے پاکیزہ رزق بھی ان کو دیا ہے. پاکیزہ رزق، حلال روزی، پاکیزہ رزق بھی ہم نے دیا ہے. یہ صرف انسانوں کے ساتھ اور بڑی نوع انسانیت. یہ نہیں کہا اللہ نے کہ ہم نے صرف خشکی پر اور تری پر مسلمانوں کو سوار کیا، ان کو سواریاں دی. نہیں، پوری بنی نوع انسانیت کو. اور یہ نہیں کہا ہم نے صرف مسلمانوں کو روزی دی ہے، تم اسلام پر عمل کرتے ہو. نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے ہم نے پوری بنی نوع انسانیت کو پاکیزہ رزق دیا ہے. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے اپنی بہت سی مخلوق پر ان کو فضیلت دی ہے. کتنی مخلوق؟ اللہ رب العالمین نے بہت سی مخلوق پر حضرت انسان کو فضیلت دی ہے. اتنا بڑا مقام اللہ رب العالمین نے انسانیت کو دیا. یہ ہمیں کس نے سکھایا؟ اسلام سکھایا. یہ قرآن بتلا رہا ہے جب اللہ نے ہر انسان کی عزت کو برقرار رکھا ہے تو ہمیں کسی کو ذلیل کرنے کی اتھارٹی اور پاور کس نے دی؟ آج کل کے یہ دو منتر کے پجاری بیچارے جو ہمارے نبی کی شان میں بول دیتے ہیں، اپنے بڑے بڑے پنڈتوں کی کتابیں پڑھ لیں تو آشش کریں گے. ڈاکٹر وید پرکاش اپادھیائے، جس نے سنسکرت میں PhD کی ہو، اور جس نے ویدوں کے ٹرانسلیٹ کیے ہوں، اور جن کے ٹرانسلیٹ آج کیے ہوئے مقبول ہوں ہندو دھرم کے اندر بھی اور پڑھے جا رہے ہوں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے انتم رشی نراشنس، اور ثابت کیا ہے کہ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے. آج کل یہ دو منتروں کے پجاری یہ جملے بول کر اپنے اتنے بڑے پنڈت وید پرکاش اپادھیائے کے چہرے پہ تھپڑ مار رہے ہیں. وہ وید پرکاش اپادھیائے جن کے ٹرانسلیٹ گیتا پریس گورکھپور میں ملتے ہیں، اور پورے ہندوستان کے اندر ان کے ترجمے گیتا کے اور رامائن کے سنسکرت سے ہندی میں وہ ترجمے ان کے بکتے ہوں. اور یہ بیچارہ ہمارے نبی کی وہ تو کتاب لکھ رہے ہیں کہ محمد ہی نراشنس ہے، آخری نبی محمد رسول اللہ ہی ہے، وہ کتاب لکھ رہے ہوں، اور یہ بیچارے کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اور ویسے. تو معاف کیجئے گا، منہ اوپر کر کے سورج کے اوپر تھوکو گے تو تھوک تمہارے چہرے پر ہی پڑے گا. سورج کو کوئی گندا نہیں کر سکتا، اپنے تھوک سے اس کا چہرے پر تھوک نہیں پہنچا سکتا، وہ تھوک تمہارے چہرے پہ آئے. کچھ غلطی ہم لوگوں کی بھی ہے، اتنا ہم لوگ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں جب ایسا کوئی کر دے کہ جو لوگ چاہتے ہی ہیں کہ ہماری شہرت ہو جائے ان کو فری میں شہرت مل جائے. اب کیا ضرورت تھی وسیم رضوی کو اتنا پاپولر کرنے کی؟ 26 آیتیں. ارے سپریم کورٹ کو تو پاور ہی نہیں ہے کسی بھی دھارمک کتاب سے کوئی لائن نکالنے کی یا بڑھانے کی. سپریم کورٹ کو تو پاور ہی نہیں ہے. اس نے سپریم کورٹ میں ہی تو یاچکا دی تھی
कि 26 आयतें निकाली जाए, वहां निकाह खारिज कर दिया जाता, बात खत्म थी, खारिज कर दिया जाता। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को ये पावर ही नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर कब से ऐलान कर रहे हैं, जब से उन्होंने कानून बनाया, मनुस्मृति से ये लाइनें निकालो, इसमें हरिजन और शूद्र के साथ कैसा सलूक किया गया है। लिखा गया कि शूद्र जो है हरिजन ब्रह्मा जी के पैरों से पैदा है, वो ब्राह्मण के पैर दबाने के लिए पैदा हुआ है, वो ब्राह्मण की गंदगी साफ करने के लिए पैदा हुआ है। ये निकालो, ये इंसानियत का अपमान है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट आज तक डॉक्टर अंबेडकर जिन्होंने कानून बनाया, डॉक्टर अंबेडकर की बात मानकर भी ये लाइन नहीं निकाल सकी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को किसी भी धार्मिक किताब से कुछ निकालने का पावर है ही नहीं, ना बढ़ाने का ना घटाने का। अपने आप याचिका खारिज हो जाती और बेचारा रह जाता ऐसे ही। लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ा अज़ाब उसके ऊपर आया। उसने कुरान की आयतें निकालने की बात करी, अल्लाह ने ऐसा इंतजाम कर दिया, उसकी बीवी ही ने उसको निकाल दिया, उसकी औलाद ने उसको निकाल दिया, और उसकी बरादरी के बड़े मौलाना ने कह दिया अगर ये मर जाए तो इसको हम अपने शिया के कब्रिस्तान में दफन नहीं करेंगे और उसकी जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाएंगे। ये हाल हो गया है। अब इसको हमारी फूहड़ भाषा में बोला जाता है, धोबी का गधा ना घर का ना घाट। कभी कभी ये जुमले बोलना पड़ते हैं, हर वक्त नहीं, लेकिन कभी कभी। तो धोबी का गधा ना घर का ना घाट, अगर ये तौबा ना करे और ये ना करे, हम तो कहते हैं अल्लाह करे कि शमशान घाट में जलाया जाए। तू जिनको खुश करने के लिए ऐसा कर रहा है, तेरे साथ भी वही। तो मेरे भाइयों, यहाँ पर हमें सोचना चाहिए थोड़ी देर के लिए कि हमको फ्री की शोहरत चाहते थे, हमने उनको और दिलवा दी। इंसानियत का सबसे बड़ा दर्जा बरकरार रखा है तो इस्लाम ने बरकरार रखा। आइए कुरान की दूसरी आयत देखिए, एक कुल और खानदान बना दिया। या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लिताअरफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। कुरान की इस आयत से आप अंदाजा लगाइए, अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया की इंसानियत को कहा, हाय संपूर्ण जगत की मानव जाति, हाय विश्व के इंसानों, हाय सारी दुनिया के लोगों, हमने तुम्हें एक ही मर्द और एक ही औरत से पैदा किया है। इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, तुम्हारा बाप एक, तुम्हारी माँ एक। उस बाप का नाम हमारे मजहब में आदम और आपके यहाँ आशू, उस औरत का नाम हमारे मजहब में हव्वा और आपकी यहाँ शतरूपा हेवती बताया गया है। एक ही बाप एक ही माँ है। अल्लाह ने कहा कि हमने तुमको एक ही मर्द एक ही औरत से पैदा किया है, तुम सब आपस में भाई भाई हो, तुम्हारा बाप एक है, तुम्हारी माँ एक है, लो एक खानदान से जोड़ दिया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, खानदान से जोड़ दिया हो, ऐसा मजबूत रिश्ते में इंसानियत को बांध दिया हो कि सब किसी भी धर्म के मानने वाले हो, लेकिन हमारा बाप एक, हमारी माँ एक। इस्लाम के अलावा दुनिया का कोई भी धर्म नहीं है जो इतनी ज्यादा मोहब्बत पेश कर रहा हो और एक खानदान और एक कबीले से जोड़ रहा हो, हम सबको एक बाप और एक माँ की संतान कह रहा हो। या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लिताअरफू, हमने तुमको एक ही मर्द और एक ही औरत से पैदा किया है, तुम सब आपस में भाई भाई हो, तुम्हारे शोबे, तुम्हारे ब्रांचेस, तुम्हारे कबीले, तुम्हारी बिरादरियां हमने जरूर बनाई हैं, हमने तुमको बांट दिया है कबीलों में, बिरादरियों में, लेकिन कोई किसी से बड़ा है, कोई किसी से छोटा इसलिए नहीं। हमारे यहाँ चलने लगा है, ये खान है, ये पठान है, ये तुर्क है, ये अंसारी है, ये सैयद है, ये ऊंची कौम, ये नीची कौम, ये हमारे यहाँ चलने लगा है। लेकिन माफ कीजिएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने साफ तौर पे कहा है, कोई छोटा और बड़ा नहीं है। हमने तुम्हें शोबे और कबीलों में सिर्फ इसलिए बांटा है लिताअरफू, ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको, एक दूसरे की शनाख्त कर सको, एक दूसरे को
پہچان لو. بس ایک دوسرے کے تعارف کے لیے ہم نے تمہارے شعبے قبیلے برادریاں ذاتیں ہم نے بنائی ہیں، لیکن ہاں بڑا ہے کون؟ جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے، لیکن وہ بھی اپنی نظر میں اللہ کی نظر میں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے بزرگ، سب سے مکرم، سب سے باعزت، سب سے بڑا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے. عند اللہ، اللہ کے نزدیک. بہت زیادہ کوئی تہجد گزار ہو، نماز پڑھتا ہو، فجر کی نماز کی پہلی تکبیر بھی نہ چھوٹتی، اب وہ یہ کہے کہ میں سب سے بڑا ہوں کیونکہ میں بہت بڑا متقی، وہ اپنی نظر میں نہیں، اس کو بھی یہ سوچنے کا ادھیکار اور پاور نہیں ہے، بلکہ اللہ کی نظر میں سب سے بڑا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہو. یہی تو وجہ تھی کہ بڑے بڑے صحابہ مسجد میں بیٹھے ہوئے اور اللہ کے نبی کہتے ہیں بلال ایسا کون سا عمل کرتے ہو، ایسا کون سا نیک کام کرتے ہو کہ مجھے جنت دکھائی دی. جب میں جنت کا سفر کر رہا تھا، سفر معراج پہ گیا تو میں نے تمہارے جوتوں کی آواز سنی، یعنی اللہ نے مجھے یہ بتا دیا کہ میں بلال کو جنت دے کر رہوں گا. یہی بلال کو تھے کہ جب حضرت عمر خلیفہ بنے اور بلال نے ان کے پاس جایا کرتے تھے تو حضرت عمر اپنی چٹائی چھوڑ کے اٹھ جایا کرتے تھے اور کہتے تھے جا سیدنا، جا سیدنا، ہمارے سردار آ گئے، ہمارے سردار آ گئے. حضرت بلال کو دیکھ کر حضرت عمر آگے بڑھ جایا کرتے تھے. لوگوں نے کہا تم ایک حبشی النسل آدمی کی عزت کیوں کرتے ہو؟ فرمایا لوگوں تم مجھے اس آدمی کی عزت کے لیے کہتے ہو، ارے جس کی عزت امام کائنات جناب محمد رسول اللہ کرتے ہو، جس کی عزت امام کائنات نے کی ہو، محمد رسول اللہ نے کی ہو، عمر کی کیا مدد کی اس کی عزت نہ کرے، عمر کی کیا ہمت کی اس کی عزت نہ کرے. یہ تقوی کی بنیاد پر یہ مقام یہ مرتبہ ملا تھا، شکل و صورت کی بنیاد پر نہیں. اور معاف کرنا، شکل و صورت کو تو اللہ کے رسول نے بخاری شریف کے حدیث کے الفاظ ہیں یہ کہہ دیا ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم، اللہ تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا، کتنے بڑے باڈی بلڈر ہو، کون سے ہیرو کی طرح تمہاری باڈی ہے، ولا الى صورکم، تمہاری شکلوں کی طرف بھی نہیں دیکھتا، کتنے تم ہینڈسم ہو، کتنے خوبصورت ہو، کتنے حسین و جمیل ہو، اللہ نہیں دیکھتا. وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اللہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے، تمہارے دلوں میں تقویٰ، خوف کتنا ہے. قرآن کی آیت ہمیں انسانیت کا درس دے رہی ہے، قرآن کی آیت ہمیں انسانیت کا سبق پڑھا رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ دیکھو تم سب آپس میں بھائی بھائی، چھوٹا اور بڑا کوئی نہیں، تم سب ایک باپ کے بیٹے ہو، ایک ماں کی اولاد ہو، ایک ماں کی سنتان ہو، کیسے رشتے سے جوڑ. اور یہی وجہ تھی کہ قرآن کی تیسری آیت پر آئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں یہ فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. کسی قوم کی دشمنی تمہیں انیائے کرنے پر مجبور نہ کر دے، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر مجبور نہ کر دے کہ تم اس کے ساتھ انصاف نہ کرو. اعدلوا، ہر حال میں انصاف کرتے رہنا. وَأَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، انصاف ہی تقویٰ کے سب سے زیادہ قریب ہے. نیائے ہر حال میں کرتے رہنا، نیائے کبھی مت چھوڑنا. ایسا نہ ہو اچھا یہ غیر مسلم ہے، یہ مسلمان، ٹھیک ہے یہ ہمارا بھائی ہے، اب ہم فیصلہ کریں تو اس کا خیال رکھتے ہوئے غلط کو بھی صحیح کرنے کی کوشش کریں. قرآن نے اس سے سختی سے روکا ہے. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں ظلم کرنے پر، انیائے کرنے پر، بے انصافی کرنے پر. آپ کے کتنے بیٹے بیٹیاں ہیں؟
آپ تو اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے ہو۔ قرآن کریم نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اگر غیر مسلم بھی تمہارے مد مقابل آ جائے، بلکہ تمہارا دشمن تمہارے سامنے آ جائے اور انصاف کے لیے تم بیٹھے ہو، تو اس وقت بھی انصاف کرنا، اس وقت یہ مت دیکھنا کہ یہ میرا دشمن ہے۔ اگر فیصلہ اس کے حق میں ہو رہا تو اسی کے حق میں کرنا انصاف کا تقاضا ہے، انصاف کا تقاضا۔ اور ایسے واقعات آپ کو ملیں گے حدیث کی کتابوں میں اور تاریخ کی کتابوں میں۔ علامہ شبلی کی کتاب پڑھی الفاروق، اس میں آپ کو عمر فاروق کی سیرت پر پورا واقعہ لکھا ہے، اور لکھتے لکھتے وہ ایک جگہ حضرت علی کا بھی انصاف لکھ گئے علامہ شبلی، اور لکھتے ہیں کہ ایک بار حضرت علی کی زرہ کھو جاتی ہے۔ زرہ ایک لوہے کی زرہ ہوا کرتی تھی جو کرتا نما ہوتی تھی، گلے میں پہن لی جاتی تھی تاکہ دشمن کا تیر ہمیں نہ لگے اور کوئی تلوار چلائے تو ہمارے سینے پر نہیں بلکہ اس لوہے کے زرہ پر لگ جائے تاکہ ہم اپنے آپ کو بچا سکیں۔ بچانے کے لیے وہ زرہ پہن لیا کرتے تھے۔ وہ زرہ غائب ہو گئی، 6 مہینے کے بعد وہ زرہ ایک یہودی کے ہاتھ میں دیکھتے ہیں۔ کون؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں ہم تھوڑی سی اپنی سپیڈ سلو کریں گے آپ کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ اسی سے ہمارے دیش کا سسٹم بھی جڑا ہوا ہے، اسی سے ہمارے حالات بھی جڑے ہوئے ہیں، اسی سے ہماری اپنی نوعیتیں بھی جڑی ہوئی ہیں۔ ذرا غور سے سنیے گا۔ حضرت علی کی زرہ کھو گئی، 6 مہینے کے بعد وہ زرہ کس کے ہاتھ میں دیکھی؟ ایک یہودی کے ہاتھ میں۔ قاضی کون ہے؟ قاضی شریح۔ جج کون ہے؟ قاضی شریح۔ اور جج بنایا کس نے؟ قاضی بنایا کس نے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور حضرت علی خود کون ہے؟ امیر المومنین، امیر المومنین۔ لیکن نیائے، عدل اور انصاف ایک ایسی چیز ہے کہ امیر المومنین ہوتے ہوئے بھی اپنے حق میں فیصلہ نہیں کر پائے۔ جس قاضی کو قاضی بنایا ہے اس قاضی کے اوپر بھی پریشر نہیں ڈال پا رہے ہیں۔ اگر یہ فیصلہ میرے حق میں نہیں ہوا تو تجھے برخاست کر دیا جائے گا۔ کہا یہودی یہ زرہ میری ہے۔ یہودی نے کہا اے علی آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس نے امیر المومنین نہیں کہا، علی نے کہا ہے۔ یہودی نے علی آپ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ زرہ میری ہے۔ حضرت علی نے کہا میرے پاس اس کے گواہ موجود ہیں۔ یہودی نے کہا اگر آپ کے پاس اس کے گواہ موجود ہیں تو جائیے کورٹ میں اپنا مقدمہ دائر کیجئے اور وہاں سے فیصلہ کرائیے۔ یہ زرہ اس وقت میرے ہاتھ میں اور میری ہے۔ آپ نے میرے ہاتھ میں زرہ دیکھی تو آپ للچا گئے اور آپ کی نیت خراب ہو گئی میری زرہ۔ حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے، اب میں کورٹ میں مقدمہ دائر کروں گا۔ عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا۔ قاضی شریح میں عدالت میں مقدمہ دائر ہو گیا۔ قاضی شریح نے نوٹس بھیجا، یہودی زرہ لے کر عدالت میں حاضر ہوا، کٹگھرے میں کھڑا ہوا۔ ادھر حضرت عمر کھڑے ہوئے۔ حضرت عمر سے کہا آپ مدعی ہیں دعویٰ کیجئے۔ کہا اس کے ہاتھ میں جو زرہ ہے وہ میری ہے۔ پوچھا یہودی بولو کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہودی نے کہا علی جھوٹ بول رہے ہیں، انہوں نے میری خوبصورت زرہ دیکھی تو ان کی نیت پھسل گئی اور یہ بدنیتی کرنے لگے، انہوں نے میرے اوپر میری زرہ پر نیت خراب کر لی ہے۔ اب قاضی صاحب نے کیا فیصلہ سنایا سنیے۔ قاضی نے کہا علی اس وقت زرہ کا مالک یہودی ہے، آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ زرہ میری ہے تو گواہ آپ کو لانا پڑیں گے، آپ گواہ پیش کیجیے۔ حضرت علی نے کہا اس کے پاس اس زرہ کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ میری ہے میرے پاس گواہ ہے، آئے حسن ادھر آؤ۔ حضرت حسن کو بلایا۔ حضرت حسن کٹگھرے میں کھڑے ہوئے، گواہی دے۔ حسن گواہی دیتے ہیں کہ یہ زرہ میرے باپ کی ہے اور میرے باپ اکثر جنگوں میں اس زرہ کو پہن کر گئے اور بہت سے لوگوں نے اس زرہ کو پہنے ہوئے دیکھا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ زرہ میرے باپ کی حضرت علی کی ہے۔
قاضی شرح نے حضرت حسن کی گواہی یہ کہتے ہوئے ریجیکٹ کر دی، اے علی باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی قبول نہیں کی جا سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے باپ کے حق میں بیٹا اگر گواہی دے تو بیٹے کی گواہی نہیں مانی جائے گی، کیونکہ اکثر اولاد اپنے باپ کی طرفداری نہیں بولتی ہے، بیٹا اپنے باپ کے خلاف بہت کم بولتا ہے، باپ کے جھوٹ کو بھی وہ سچ کہتا ہے، لہذا بیٹے کی گواہی نہیں مانی جائے گی، آپ کوئی دوسرا گواہ لے کر آؤ۔ دوسرے گواہ کی شکل میں انہوں نے اپنا غلام پیش کیا جس غلام کا نام قمبر تھا، اے قمبر گواہی دو۔ قمبر نے گواہی دی، یہ زرا ہمارے مالک کی حضرت علی کی ہے۔ قاضی شرح نے قمبر کی یہ گواہی بھی ریجیکٹ کر دی اور فرمایا اے علی یہ تمہارا غلام ہے اور غلام بھی مالکوں کے خلاف نہیں بولا کرتے ہیں، لہذا قمبر کی گواہی بھی قابل قبول نہیں ہے، کوئی ایسا گواہ لاؤ جو آپ کا رشتہ دار نہ ہو۔ حضرت علی نے کہا سوری قاضی صاحب میرے پاس جو گواہ تھے وہ میں دے چکا، چاہتے تو جھوٹے بہت گواہ پیش کر سکتے تھے حضرت علی، لیکن نہیں، کہا میرے پاس ان دو گواہوں کے علاوہ اور کوئی گواہ نہیں ہے جنہوں نے میرے گھر میں یہ زرا میرے پاس دیکھی، میں نے ان کو پیش کر دیا ہے، ان کی گواہی اگر آپ نہیں مانتے تو جو چاہے فیصلہ سنائیں۔ قاضی شرح فیصلہ سناتے ہیں، ہماری عدالتوں کا فیصلہ بھی دیکھ لیجئے گا، مندر و مسجد سے جڑے ہوئے فیصلے بھی دیکھ لیجئے گا، ہمیں کوئی کیچڑ نہیں اچھالنا ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ ہم نے تسلیم کر لیا، دلوں کا حال اللہ جانتا ہے، ایک عدالت کا بھی نیائے اور باقی ہے، وہ اپنے وقت پر ہوگا۔ قاضی شرح فیصلہ سناتے ہیں اے یہودی یہ زرا تمہاری ہے، تم لے کر جا سکتے ہو، اے علی آپ کا کیس خارج کیا جاتا ہے کیونکہ آپ گواہ پیش نہیں کر سکتے۔ قاضی کس نے بنایا تھا؟ حضرت علی نے۔ مقدمہ دائر کس نے کیا تھا؟ حضرت علی نے، امیر المومنین نے، اور فیصلہ کس کے خلاف گیا؟ حضرت علی کے۔ ایسا انصاف، ایسا نیائے، ایسا عدل کہاں ملے؟ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر مجبور نہ کر دے کہ تم اس کے ساتھ بے انصافی کرنے لگو، انیائے کرنے لگو، ظلم کرنے لگو۔ نکل گیا وہ کل گھرے سے، اور باہر آنے کے بعد کہتا ہے قاضی صاحب آپ نے فیصلہ جو سنایا علی نے مان لیا، میں نے بھی مان لیا، میں یہی دیکھنا چاہ رہا تھا کہ آپ فیصلہ کیا سناتے ہیں، کس کے حق میں سناتے ہیں۔ آج یقین آ گیا انصاف زندہ ہے، انصاف بڑا نہیں ہے، لیکن اب سچی گواہی میری سن لیجیے، یہ زرا واقعی میری نہیں ہے، یہ زرا علی ہی کی ہے، امیر المومنین کی ہے، ان کے گھر کے دروازے کے باہر پڑی تھی، میں نے اٹھا لیا، 6 مہینے اپنے پاس رکھا اور 6 مہینے کے بعد لے کے نکلا اور ان کے سامنے سے جان بوجھ کر لے کے نکلا۔ دیکھیں یہ پہچانتے ہیں نہیں، اور پہچانتے ہیں تو اس زنا کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ مجھے انصاف دیکھنا تھا، انصاف دیکھ لیا، انصاف زندہ ہے۔ حضرت علی کے امیر المومنین ہونے کے باوجود ان کے حق میں فیصلہ نہیں ہوتا ہے۔ اب میرے دل کا فیصلہ سنیے۔ اور یہودی اسی بھرے مجمع میں کورٹ میں عدالت میں قاضی شرح کے سامنے کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یہ کلمہ پڑھ کر وہ یہودی اسلام لے آتا ہے۔ کہاں ہیں ہم؟ اس سے بڑی انسانیت کہیں ملے گی آپ کو؟ آپ کے سامنے آپ کا دشمن ہے،
मुकदमा मेरे पास आया, जज भी मैं हूँ। आज तो हम निकालेंगे अपने दिल की भड़ास और फैसला क्या सुनाएंगे। कुरान कहता है इस कुर्सी पर बैठने के बावजूद भी आप अपने दुश्मन के साथ बेइंसाफी नहीं कर सकते। ये इंसानियत का वो सबक है जिस सबक को पढ़कर कभी महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर उमर फारूक का अदल और इंसाफ, न्याय और अदल अगर भारत में कायम कर दिया जाए तो इस देश के अंदर खून खराबा नहीं होगा, अमन और शांति की गंगा बहेगी, अमन और सुकून हर तरफ होगा। ये सब तो अहिंसा के अंदर महात्मा गांधी के शब्द हैं जिन्होंने उमर का नाम लेकर कहा था इस देश के अंदर अगर उमर का अदल, उमर का इंसाफ कायम कर दिया जाए तो। आरएसएस के गुंडे ये हमारे नबी को गाली नहीं देंगे तो क्या करेंगे? ये महात्मा गांधी को मानने वाले लोग थोड़ी हैं, ये तो सावरकर की नाजायज औलाद है। ये हमारे नबी को गालियां नहीं देंगी तो क्या कहेगा? इनसे क्या तवक्को रखी जाए? वरना महात्मा गांधी की तरह खुली सहनियत से अगर इस्लाम की स्टडी की जाती तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की तारीफ करते हुए नजर आते हैं, उमर फारूक की तारीफ करते हुए नजर आते हैं और ये कहते हुए नजर आते हैं कि अगर हिंदुस्तान में, भारत में उमर फारूक का आदल, न्याय कायम कर दो तो देश में अमन और शांति की गंगा बहने लगे। ये बयान देते हैं महात्मा गांधी जी। वला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन अला अल्ला तादिलू, किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर मजबूर न कर दे, किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर मजबूर न कर दे कि तुम उसके साथ बेइंसाफी करने लगो। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हजरत आमर इब्न आस को मिस्र का गवर्नर बनाया था। मिस्र का गवर्नर आमर इब्न आस का बेटा घोड़ा दौड़ाते हुए जा रहा है। अदल देखिए, घोड़ा दौड़ाते हुए जा रहा है। घोड़ा अच्छा था इसलिए उसकी जबान से जुमले निकल गए, है कोई माँ का लाल जो हमसे आगे निकल कर दिखाए। एक यहूदी के बच्चे ने आमर इब्न आस के बेटे का चैलेंज कबूल कर लिया। आओ हम दोनों मुकाबला करते हैं, दोनों घोड़े एक साथ दौड़ते हैं। यहूदी बच्चे का घोड़ा आगे निकल जाता है, यहूदी बच्चे का घोड़ा आगे निकल जाता है और आमर इब्न आस के बेटे का घोड़ा पीछे रह जाता है। आओ मेरे भाइयों गौर से सुनना, आमर इब्न आस के बेटे ने जब देखा कि मैं हार गया तो घोड़े से उतरता है और उतरते ही उस यहूदी बच्चे के करीब जाता है और एक जोरदार थप्पड़ उस यहूदी बच्चे के चेहरे पे मारता है। यहूदी बच्चा कहता है मैं तुम्हारा मुकदमा मिस्र की अदालत में ले जाऊंगा, आमर इब्न आस के पास ले जाऊंगा। उसको मालूम नहीं था जिस लड़के ने मुझे थप्पड़ मारा ये आमर इब्न आस का बेटा है। आमर इब्न आस का बेटा बोलता है जाओ कहीं भी मेरे खिलाफ मुकदमा दायर कर लेना, मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि मैं इस शहर के गवर्नर आमर इब्न आस का बेटा हूँ, मैं शहर के गवर्नर का बेटा हूँ। ओह इतना जुमला सुनना था, यहूदी बच्चा बेचारा कहने लगा आप आमर इब्न आस के बेटे हैं तब तो मुकदमा दायर करना ही बेकार है क्योंकि आपका बाप इंसाफ नहीं करेगा। एक महीना गुजर गया, हजरत उमर फारूक शहरों के मुल्कों के दौरे करते हुए जब मिस्र पहुंचते तो मिस्र के लोगों को जमा करते हैं और कहते हैं मिस्र वालों तुम्हें अपने अमीर से, तुम्हें अपने गवर्नर से कोई तकलीफ तो नहीं है, तुम्हारे अमीर तुम्हारे शहर में सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लोगों ने बताया माशाअल्लाह बहुत अच्छा अमीर आपने किया है, आमर इब्न आस बहुत अच्छे हैं और मिस्र का सारा काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। यहूदी बच्चा खड़ा होता है और कहता है अमीरुल मोमिनीन इनके आमर इब्न आस काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं लेकिन
ایک شکایت ہے مجھے، کہا ادھر آؤ، کون ہو تم؟ یہودی۔ کس کے بیٹے ہو؟ فلاں کی۔ ادھر آؤ۔ تاریخ خطیب بغدادی میں لکھا ہے حضرت عمر فاروق نے اس یہودی بچے کو اپنی ران پر اپنی گود میں بٹھایا اور پوچھا بیٹے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیا پریشانی ہے تمہیں بتاؤ؟ بھائی عمر ابن عاص کا بیٹا گھوڑے دوڑنے کی شرط لگاتا ہے، ہمارا اور ان کا گھوڑا ایک ساتھ دوڑتا ہے، میرا گھوڑا آگے نکل جاتا ہے، ان کے بیٹے کا گھوڑا پیچھے رہ جاتا ہے، ہار جاتا ہے۔ اس غصے میں اس نے میرے ایک زوردار تھپڑ مار دیا۔ حضرت عمر نے کہا پھر تم نے شکایت کی تھی یا نہیں کی؟ کہا نہیں، جب میں نے شکایت کا ارادہ کیا تو ان کا بیٹا بولتا ہے میرا کوئی کچھ نہیں کر پائے گا، میرا کوئی کچھ نہیں کر پائے گا، میں تو شہر کے گورنر عمر ابن عاص کا بیٹا ہوں۔ جب اس نے اپنے باپ کا نام لیا تو پھر میں نے مقدمہ دائر نہیں کیا۔ حضرت عمر فاروق نے غصے بھری نظر عمر ابن عاص کے چہرے پہ ڈالی اور فرمایا آئے عمر ابن عاص، جب اللہ نے لوگوں کو آزاد پیدا کیا ہے تو تم غلام بنانے والے کون ہوتے ہو؟ کہاں تمہارا بیٹا؟ بیٹا حاضر ہوا۔ عمر ابن عاص نے کہا امیر المومنین اس بچے کی شکایت اگر مجھ تک آئی ہوتی تو اب تک میں بدلہ دلوا دیا ہوتا، انصاف کر دیا ہوتا، لیکن میرے پاس شکایت ہی نہیں آئی، اس لیے میں نے کوئی کارروائی نہیں کی ہے۔ یہودی بچے کو بلایا گیا، سوال جواب ہوا، اس نے اپنے جرم کو قبول کر لیا، ہاں میں نے اس کو مارا۔ حضرت عمر فاروق نے اس یہودی بچے سے کہا بیٹے جتنی زور سے اس نے تمہارے تھپڑ مارا ہے اتنی زور سے تم اس کے چہرے پر بھی تھپڑ مارو۔ عمر ابن عاص کا بیٹا جاتا ہے اور اپنا بدلہ لیتا ہے، ایک تھپڑ عمر ابن عاص کے بیٹے کو مارتا ہے۔ معاملہ یہاں پر ختم نہیں ہوتا ہے، ہو گیا انصاف۔ دنیا عدل کے ترازو پر اس واقعے کو رکھے گی تو کہے گی انصاف دلوا دیا عمر فاروق نے، لیکن نہیں، ابھی انصاف ختم نہیں ہوا۔ آؤ اور دیکھو علامہ شبلی کے فاروق آگے لکھتے ہیں، علامہ شبلی حضرت عمر فاروق نے کہا ابھی انصاف نہیں ہوا، آئے عمر ابن عاص اب تم سامنے آؤ۔ عمر ابن عاص سامنے آئے، آپ کے ساتھ جو غلام آیا تھا عمر فاروق کے ساتھ خادم، اپنے خادم سے کہا خادم جی حاضر ہوں، ایک تھپڑ اس بچے کے باپ اس مصر کے گورنر عمر ابن عاص کے چہرے پر بھی مارا۔ لوگ منہ تک رہے ہیں امیر المومنین یہ کیا ہے؟ عمر ابن عاص بھی کہتے ہیں امیر المومنین جس نے مارا تھا یہودی بچے کو اس کو تھپڑ مار لیا گیا، مجھے تھپڑ کیوں مارا جا رہا ہے؟ کہا پہلے تھپڑ کھاؤ اس کے بعد بتایا جائے گا۔ اور خادم نے عمر فاروق کے ایک تھپڑ مارا عمر ابن عاص کے گال پر۔ اس کے بعد حضرت عمر نے فرمایا اے عمر ابن عاص یہ تھپڑ تمہارے گال پر اس لیے مارا گیا کیونکہ تم نے اپنے بیٹے کو صحیح تعلیم نہیں دی، تم نے اپنے بیٹے کو صحیح تربیت نہیں دی۔ اگر تم نے اپنے بیٹے کو صحیح تربیت دی ہوتی تو تمہارا بیٹا یہ نہیں کہتا کہ میں شہر کے گورنر کا بیٹا ہوں، میرا کوئی کچھ نہیں کر پائے گا۔ تم نے اپنے بیٹے کو یہ نہیں پڑھایا کہ اسلام لانے کے بعد کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا ہے، سب برابر ہوتے ہیں۔ تم خادم ہو، امیر کو لقب دیا جاتا ہے لیکن اصل میں خادم ہو، لیکن چھوٹے اور بڑے نہیں ہو، سب کے ساتھ انصاف ہوگا۔ اگر تم نے یہ سبق پڑھایا ہوتا اپنی اولاد کو تو تمہارا بیٹا کبھی یہ نہیں کہتا کہ میرا باپ اس شہر کا گورنر ہے، میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اس واقعے سے آپ اندازہ لگائیے کہ عدل اور انصاف کی کا کیا معیار رہا ہوگا۔ خود امیر ہے، یہودی چند ہے، تھوڑے سے ہیں، جزیہ دیتے رہ رہے ہیں، لیکن ان کے ساتھ بھی انصاف ہو رہا ہے، عدل کیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں جمہوریت تو آج
غلام بن کے رہ گئی ہے. آج کہا جاتا ہے جمہوری جمہوری ملک جمہوری ملک، لیکن یہ سچ ہے، یہ سچ ہے، یہ سچ ہے کہ آج بھی ہمارے ملک ہندوستان کے اندر جمہوریت زندہ ہے. ہمیں اتنی بات بھی جو ہم بول رہے ہیں بولنے کی پوری آزادی ہے ہمیں. میرے پیارے ساتھیوں، یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ اس جمہوریت کو اپنا غلام بنانا چاہ رہے ہیں اور اپنے پیروں سے روننا چاہ رہے ہیں، لیکن اصل جمہوریت وہ تھی حضرت عمر فاروق نے اس بچے کو بھی انصاف دلایا اور اس کے باپ کے کار پر بھی کہاں ہے یہ مناسب؟ اپنی اولاد کے ساتھ بھی انصاف. مصر کے اندر جب حضرت عمر فاروق کے بیٹے عبد الرحمن نے شراب پی لی اور نشہ آ گیا اور معلوم ہوا تو عمر ابن عاص نے کہا تمہارے اوپر حد جاری کی جائے گی. 40 کوڑے مارے گئے. کس کو؟ حضرت عمر فاروق کے بیٹے کو 40 کوڑے مارے گئے. یہ خبر جب مدینہ میں حضرت عمر کو لگتی ہے کہ میرے بیٹے نے شراب پی لی، معلوم ہوا کہ حد جاری ہو گئی. عمر ابن عاص نے 40 کوڑے لگوا دیے، لیکن عمر فاروق کو سکون نہیں ملا. یہاں سے اپنا ایک گھوڑا بھیجا مدینے سے اور عمر ابن عاص کے نام ایک لیٹر لکھا. میرا لیٹر ملتے ہی بہت جلدی جتنی جلدی ہو سکے اسی گھوڑے پر میرے بیٹے کو روانہ کر کے مدینہ بھیجو. اس بیٹے کو مدینہ بلایا جاتا ہے. حضرت عمر نے پوچھا بیٹے کیا تم نے شراب پی لی تھی؟ جواب دیا ہاں. مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس میں نشہ ہے. میں نے شراب پی لی لیکن نشہ آ گیا تھا، لیکن میں نے حد جاری کروا لی. عمر ابن عاص نے میری پیٹھ پر 40 کوڑے مار دیے ہیں. فرمایا نہیں میرے بیٹے تمہیں دوبارہ کوڑے مارے جائیں گے. انہوں نے ایک جلاد بلایا اور مدینے کے اندر اپنے بیٹے کی پیٹھ پر دوبارہ کوڑے لگوائے. بیٹا پوچھتا رہا ایک جرم کی سزا 2 مرتبہ کیسے؟ 40 کوڑے کی سزا جناب محمد رسول اللہ نے بتائی. وہ میری پیٹھ پر لگ چکے ہیں، آپ مزید 40 کوڑے کیوں میری پیٹھ پر مار رہے ہیں؟ باپ نے کہا بیٹے پہلے کوڑے کھا لو اس کے بعد بتاؤں گا. 40 کوڑے اور پڑ جاتے ہیں. اب لوگ کہتے ہیں امیر المومنین یہ تو ظلم ہوا بیٹے پر، آپ نے اپنے بیٹے پر 40 کوڑے اور کیوں مارے جبکہ آپ کے بیٹے کو حد لگا دی گئی تھی؟ عمر ابن عاص نے 40 کوڑے لگوا دیے. اپنے بیٹے کو 40 کوڑے پڑ جانے کے بعد پیٹھ چھلنی چھلنی ہو جاتی ہے، آنکھوں میں آنسو آتے حضرت عمر کے اور روتے ہوئے کہتے ہیں لوگوں عمر ابن عاص کے انصاف پر مجھے اطمینان نہیں تھا. انہوں نے میرے بیٹے پر کوڑے لگوائے ضرور ہے، لیکن ان کو معلوم تھا کہ عمر فاروق کا بیٹا ہے، ہو سکتا ہے میرے بیٹے پر رعایت برتی گئی ہو اور کوڑے جتنے زور سے مارنے چاہیے ہو سکتا اتنی زور سے کوڑے نہ مارے گئے ہو. یہ سوچ کر کہ عمر فاروق کا بیٹا ہے، امیر المومنین کا بیٹا ہے، یہ سوچ کر شاید میرے بیٹے کو ہلکے ہلکے کوڑے مارے گئے ہو. اس لیے اطمینان قلب کے لیے، دل کے اطمینان کے لیے میں نے 40 کوڑے یہاں اور لگوائے اور اپنے سامنے لگوائے اور 4 جلادوں سے لگوائے. ایک جلاد نے 40 مارے. ہٹو چلو، کیوں آپ نہیں تھک گئے ہوگے؟ اب اتنی زور سے تھوڑی مار پاؤ گے. دوسرے جلاد تم مارو پوری طاقت سے. 10 کوڑے اس نے مارے. ہٹو اب تم تھک گئے. تیسرے کو بلایا، اب تم مارو. 40 کوڑے ایسے مارے گئے، ایسے. کہا میں نے اس لیے مارا کیونکہ عمر ابن عاص کے فیصلے پر مجھے انصاف، مجھے اطمینان نہیں تھا. ہو سکتا ہے کہ تمہارے ساتھ رعایت برتی گئی ہو جو اپنے بیٹے کے ساتھ عدل و انصاف میں اس طریقے کا سخت ہو. غور کرو کہ غیر مسلموں کے ساتھ اس نے کیسا انصاف کیا. عدل اور انصاف کی ایسی مثالیں نہیں مل سکتی. نہیں، بیت المقدس کی طرف جا رہے ہیں، یروشلم پڑتا ہے راستے میں، وہاں کے عیسائیوں سے ہے تو پیمان ہوتا ہے بیٹھ کر. یروشلم میں بیٹھ کر ہے تو پیمان ہوتا ہے. عیسائیوں تمہیں جزیہ دینا ہے، ٹھیک ہے دینا ہے. تمہارے جان کی، مال کی، عبادت گھروں کی عبادت کی ذمہ داری میری ہے. عہد و پیمان ہوتا ہے لکھت روپ سے. اسی بیچ نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے.
اسی بیچ نماز کا وقت ہو جاتا ہے، اذان کی آواز آنے لگتی ہے، عیسائیوں نے گزارش کر دی امیر المومنین اذان ہو گئی ہے، ہمارا گرجا موجود ہے، آپ ہمارے گرجا میں نماز پڑھ لیجئے۔ ہمارا گرجا موجود ہے، ہم اس کو دھو دیتے ہیں اور چٹائیاں اس میں بچھا دیتے ہیں، آپ اسی گرجا میں نماز پڑھ لیجئے۔ حضرت عمر نے اس گرجا کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہنے لگے تمہاری گرجا میں کوئی مورتی نہیں ہے، تم نے اس کو دھو بھی دیا ہے، ہمیں نماز پڑھنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، چلیے اب تمہاری گرجا میں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت عمر گرجا میں نماز پڑھانے کے لیے، عیسائیوں کی گرجا میں نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ مؤذن نے اذان کے بعد اقامت بھی کہہ دی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اقامت ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق نے کچھ سوچا اور تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگے چٹائیاں اٹھا لو اور باہر نکلو، اس گرجا میں ہم نماز نہیں پڑھیں گے، چلو باہر چلتے ہیں۔ گرجا سے باہر نکلے، کھیت میں آ گئے اور بیابان جنگل میں چٹائیاں بچھا لی، آگے حضرت عمر نے سجدہ رکھ لیا اور نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد جب سلام پھیرا تو عیسائی رونے لگے، حضرت عمر نے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ عیسائیوں نے جواب دیا امیر المومنین ہماری گرجا میں مورتی بھی نہیں تھی، ہم نے گرجا کو دھو بھی دیا تھا، پھر آپ نے ہماری گرجا میں نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کیا ہمارا گرجا نماز پڑھنے کے لائق نہیں تھا؟ کیا ہم لوگ اتنے گندے ہیں کہ ہماری بات بھی آپ نے نہیں مانی اور اتنی نفرت کرتے ہیں آپ ہماری گرجا سے؟ ہم آپ کو اپنے گرجا میں نماز پڑھنے کی اجازت دے رہے تھے۔ اب حضرت عمر نے اس عیسائی راہب کو اپنے سینے سے لگایا اور اس کے آنسو پوچھے اور فرمایا میں اس لیے نہیں نکلا کہ تمہارا گرجا ناپاک ہے پوتر ہے، نہیں، میں اس لیے نہیں نکلا، لیکن میرے بھائی میں تمہاری گرجا سے اس لیے نکل آیا، میں نے یہ سوچا اے عمر امیر المومنین ایسا نہ ہو آج تو اس گرجا میں نماز پڑھ لے، تیرے انتقال کے بعد میں آنے والی مسلمانوں کی نسل یہ نہ کہنے لگے اس گرجا میں عمر نے نماز پڑھی تھی، یہ پہلے مسجد تھی، بعد میں عیسائیوں نے مسجد گرا کر گرجا بنا لیا۔ میں اس ڈر سے باہر نکل آیا اور میں نے روڈ پہ نماز پڑھ لی، اس ڈر سے کہ میرے بعد آنے والے لوگ کہیں تمہاری گرجا کو مسجد نہ سمجھنے لگے اور اس کو توڑ کر مسجد نہ بنا لے، یہ نہ کہنے لگے کہ اس نے عمر نے نماز پڑھی تھی، یہ پہلے مسجد تھی، اس لیے میں تمہاری گرجا سے نکل آیا۔ میرے پیارے ساتھیوں عیسائی اجازت دے رہے ہیں لیکن حضرت عمر یہ سوچ کر نہیں پڑھ رہے ہیں اگر آج پڑھ لی تو بعد میں آنے والے مسلمان کے اس گرجا کو مسجد نہ بنا لے اور عیسائیوں کے عبادت گھر پر اور عبادت خانے پر کہیں قبضہ نہ کر لے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ اپنی جگہ پر، لیکن میری دل کی آواز سن لو، اللہ کی قسم اے سپریم کورٹ کے ججوں، فیصلہ سنانے والوں، اللہ کی قسم بابری مسجد پہ پہلے کوئی مندر نہیں تھا، اگر مندر توڑ کر مسجد بنائی گئی ہوتی تو وہاں ہماری نماز ہوتی ہی نہیں، اس جگہ مسجد بنی نہیں سکتی جو پہلے مندر رہا ہو، اس لیے یہ الزام ہماری اوپر سراسر غلط ہے۔ الحمدللہ فیصلہ آپ نے جس کو بھی جس کے حق میں بھی دیا ہو ہمیں فیصلے سے مطلب نہیں، لیکن الحمدللہ جس جج نے فیصلہ سنایا اس جج نے اس الزام سے ہمیں پاک کر دیا، اس نے صاف کہا ہندو لوگوں نے جو اعتراض کیا تھا یہاں پہلے مندر تھا، ہندوؤں کا پکش یہ ثابت نہیں کر پایا کہ یہاں پہلے مندر تھا، اس کو توڑ کر مسجد بنائی گئی، مسجد تھی 1949 تک نماز پڑھی جاتی رہی، 500 سال پہلے سے مسجد تھی، آج تک مسجد ہی ہے، 1949 تک مسجد رہی، یہ اور مندر توڑ کر مسجد بنانا ثابت نہیں ہوا۔ یہ سپریم کورٹ کے اس جج نے جو آج راج سبھا کا ممبر بھی ہے اپنے فیصلے میں یہ بھی لکھ کر گیا ہے کہ مندر توڑ کر مسجد بنانا ثابت نہیں کر پائے ہمارے ہندو، یہ بھی ہے الحمدللہ، یہی ہماری سب سے بڑی جیت ہے۔
जिसके भी हाथ में आए वो तुम जानो, लेकिन ऐतराज क्या था? बाबर ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई। फैसले में लिखा गया है कि मंदिर का तोड़ा जाना साबित नहीं है, मंदिर तोड़कर मस्जिद का बनाया जाना साबित नहीं है। बस यही हमें चाहिए था और अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान इस इल्जाम से बरी हो गए कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई। अब फैसला तुमने किया, किस बुनियाद पे किया, ये हमसे ज्यादा तुम बेहतर समझते हो, तुम जानते। मेरे भाइयों, ये इंसान नमाज नहीं पढ़ी उसने, निकल आए और उसके बाद वहां से बैतुल मक़दिस की तरफ जब जाने लगे तो ये तय हुआ कुछ देर तुम बैठोगे ऊंट पर, मैं लगाम पकड़ूंगा अपने गुलाम से, और कुछ देर मैं बैठूंगा, तुम लगाम पकड़ोगे। होता रहा ऐसे, कुछ देर गुलाम बैठता, उमर लगाम पकड़ते, कुछ देर उमर बैठते और गुलाम लगाम पकड़ता। लेकिन जब बैतुल मक़दिस आ गया, सामने दिखाई देने लगा, तो हज़रत उमर फारूक के लगाम पकड़ने की बारी आ गई। कहने लगा गुलाम, नहीं अमीरुल मोमिनीन आप मत उठिए, आप बैठे रहिए, मस्जिद आ जाइए बैतुल मक़दिस। अगर आपने लगाम पकड़ ली तो लोग क्या कहेंगे? उमर लगाम पकड़े हुआ और गुलाम ऊंट पे बैठा है। हज़रत उमर ऊपर से कूद गए। कहते क्या मतलब? तुम्हारे बैठने का नंबर आया, बैठो। तो अमीरुल मोमिनीन लोग क्या कहेंगे? क्या लोग क्या कहेंगे? कहने दो, तुम्हारा नंबर आया, हम ऊंट पर बैठने का, बैठो। जबरदस्ती बिठाया अपने गुलाम को और ऊंट की लगाम पकड़ी और चलने लगे। बैतुल मक़दिस के पास जो यहूदी खड़े थे वो देखने लगे, सोचने लगे कि ये गुलाम मालिक क्यों लड़ रहे हैं। जब उमर फारूक लगाम पकड़ के चलने लगे तो यहूदी ये समझने लगे कि यही गुलाम है जो लगाम पकड़ के आ रहा है, और वो जो ऊंट के ऊपर बैठा है वो हज़रत उमर, वो अमीरुल मोमिनीन है। और जैसे बैतुल मक़दिस आया, गुलाम ऊंट से उतरा, सब लोग उसी से हाथ मिलाने लगे और मुसाफा करने लगे। तो उसने कहा, मुझसे क्यों मुसाफा कर रहे हो? क्यों? कहा मैं अमीरुल मोमिनीन नहीं हूँ, अमीरुल मोमिनीन तो वो है। कहा ये तो लगाम पकड़े थे। कहा यही तो अमीरुल मोमिनीन है। कुछ देर ये ऊंट पे बैठते थे, मैं लगाम पकड़ता था, कुछ देर मैं ऊंट पे बैठता था, ये लगाम पकड़ते थे। बैतुल मक़दिस आ गया, इनकी लगाम पकड़ने की बारी आ गई। मैंने बहुत कहा इनसे, मुझे लगाम पकड़े रहने दो, ये नहीं माने। इन्होंने कहा गुलाम और मालिक दोनों एक हैं, मैं तुम्हारे लिए इंसाफ का मर्डर नहीं कर सकता। लिहाजा इन्होंने मुझे ऊंट पर बिठाया। ये अदल और इंसाफ की दास्तान अपनी आंखों से उन्होंने देखी। तो कुछ यहूदी उसी वक्त कलमा पढ़ने लगे और उसी वक्त मुसलमान हो गए, क्योंकि मसावात का ऐसा दर्द उनको कहीं नहीं देखने को मिला था। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये कलमा पढ़कर उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। मेरे भाइयों, ये है इंसानियत का ऐसा सबक जो दुनिया के किसी मजहब के अंदर नहीं मिल सकता है। दुश्मनी अपनी जगह पर, अदल अपनी जगह पर। मेरे भाइयों ने सबक में सिखाया है तो इस्लाम। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, ये दो नारे आज बड़े जोर शोर से लगाए जाते हैं। लगाने वाला कौन है इसको बताने की जरूरत नहीं, लेकिन ये नारा 1400 साल पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह ने लगाया था। और क्या कहा था कि जिसकी 3 बेटियां या बहनें होंगी और उसने उनको पढ़ाया होगा, लिखाया होगा, अच्छा अदब सिखाया होगा, वो अहसना तादीबहा, अच्छा अदब सिखाया होगा, और उनका दीनदार घराने में दीनदार अच्छे रिश्ते आए और उनका निकाह करके उनका घर बसा दिया होगा, तो अपनी बेटियों को पढ़ाने लिखाने वाला और उनका दीनदार घरों में रिश्ता करा देने वाला जन्नत में मेरे साथ ऐसे रहेगा जैसे ये दोनों उंगलियां आपस में मिली हुई है। यानी वो बाप जन्नत में मेरे साथ रहेगा। यानी बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा सबसे पहले अल्लाह के नबी ने लगाया, क्योंकि नबी अकरम के आने से पहले लड़कियां जिंदा दफन हो रही थी, काटी जा रही थी, जिंदा दरगोर की जा रही थी, लड़के काटे जा रहे थे। यक़्तुलूना अबनाअहुम, वो औलाद को कत्ल कर दिया करते थे और लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे। आप पढ़िए, जिंदा दफन करने से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचाया। लेकिन आप यहाँ देखेंगे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, पढ़ाया, लेकिन आप बताया। और ये देखिए कि इंसानियत का इतना बड़ा दर्द कि एक औरत अल्लाह के नबी के पास आई, सारी इंसानियत के दावेदारों, कहने वालों कि हमारा सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का है, तुम अपने सारे किस्से तराजू पे पड़े
इंसानियत से भरा हुआ ये दर्स तराजू में तुझे पड़े पड़े। अल्लाह के नबी के पास एक औरत आती है, कहती है अल्लाह के रसूल इन्नी कद असब्तु हद या रसूल अल्लाह, मैं हद को पहुंच चुकी हूँ, मुझसे जिना हो गया है। बुखारी का अल्फाज है। अल्लाह के नबी ने फरमाया अच्छा फिर तो तुम्हें संसार किया जाएगा। कहती है अल्लाह के रसूल मुझे पाक कर दीजिए। पाक, उसको पाक किया जाने लगा, संसार करने का हुक्म दे दिया गया। उस औरत को ले जाया जा रहा है। पता चलता है रास्ते में कि वो बहुत धीरे धीरे चल रही है। पूछा कि इतनी आहिस्ता क्यों चलती हो? कहने लगी कि जिना की पैदावार मेरे पेट में पल रही है, मेरे पेट में बच्चा है जो किसी जिना की पैदावार है। साहबा उस औरत को वापस ले आए। अल्लाह के रसूल इस औरत की बात सुनिए, ये तो कह रही है कि मैं जिना की पैदावार से बच्चा पल रहा है मेरे पेट में। अल्लाह के रसूल ने फिर तस्दीक की। उसने कहा हाँ। अल्लाह के नबी ने कहा फिर तुम्हें अभी सजा नहीं दी जा सकती है, जाओ अभी सजा पोस्टपोन की जाती है, जब बच्चा पैदा हो जाए तब आना। कहने लगे अल्लाह के रसूल इस बच्चे को भी मर जाने दो, मुझे जब मारा जाएगा तो बच्चा भी मर जाएगा। अगर मैं मर गई और बच्चे को पैदा हो जाने दिया और पैदा होने के बाद अगर मुझे मारा गया तो ये बच्चा बाप इसका छोड़ के चला गया, उस जिनाकार आदमी का पता नहीं कहाँ है, और मुझे भी मारा जाएगा, इस बच्चे का माँ बाप कौन होगा, ये किसका नाम लेगा, वसीयत के क्या पड़ेगी, इसके बाप की जगह पर किसका नाम होगा? बड़े होकर कहेगा मेरी माँ कितनी नालायक थी, खुद तो संसारों में मर गई लेकिन मुझे दुनिया में बोझ बनाकर छोड़ के चली गई। अल्लाह के रसूल मुझे चले मुझे मर जाने दीजिए बच्चे को भी। अल्लाह के रसूल ने ये कहकर इस बात को रिजेक्ट कर दिया। गलती तेरी है, तेरे पेट में पलने वाले इस मासूम की कोई गलती नहीं है। उसको भी इस दुनिया में आने का हक है, उसको भी आँख खुलने का हक है, उसको भी बड़ा होने का हक है, उसको भी अल्लाह अल्लाह सुनने का हक है, उसको भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने का हक है, उसको भी नमाज की पाबंदी और रोजे की पाबंदी करके जन्नत में जाने का हक है, उसको भी दुनिया में अपना अमल करने का हक है। गलती तेरी है, तुझे सजा मिलेगी। तेरे पेट में पलने वाले इस मासूम बच्चे की कोई गलती नहीं है। जाओ जब बच्चा पैदा हो जाए तब आना। जब बच्चा पैदा हुआ 9 महीने के बाद वो लेकर आती है तो अल्लाह के रसूल ये लीजिए बच्चा। अल्लाह के नबी ने उस बच्चे को अपनी गोद में लिया। पढ़िए ज़ादुल माद अल्लाह में इब्न क़य्यिम की, उस बच्चे को अल्लाह के रसूल ने अपनी गोद में लिया। नाजायज बच्चा जिसके बाप का पता नहीं है, माँ इकरार कर रही है कि जिना की पैदावार, जिस बच्चे को हमारी ज़बान में कहा जाता है नाजायज, उस बच्चे को अल्लाह के रसूल अपनी गोद में ले रहे हैं। और औरत के बारे में हुक्म दिया जाओ इसको संसार कर दो। बच्चा रोने लगता है तो अल्लाह के रसूल मरने वाले से आखिरी तमन्ना पूछी जाती है, क्या मुझसे नहीं पूछी जाएगी? क्या मतलब क्या कहना चाहती हो, क्या है तुम्हारी आखिरी आरज़ू? तो अल्लाह के रसूल मैं चाहती हूँ कि आखिरी मरतबा इस बच्चे को अपनी इस्लाम का दूध पिला ले लो। रहमतुल लिल आलमीन की रहमत जोश में आ गई, बच्चे को दे दिया। औरत ने चेहरा घुमाया, अपनी पिस्तान खोली और बच्चे को दूध से लगा लिया। थोड़ी देर के बाद बच्चे ने दूध नहीं छोड़ दिया, उसके मुंह में दूध लग गया। उसने दूध होंठ में लगे हुए अपने बच्चे को अल्लाह के रसूल के हाथ में दिया। नबी अकरम के हाथ कांप गए, बच्चे के होंठों पे लगा हुआ दूध देखा और जाती हुई औरत को देखा जो संसार होने के लिए जाने लगी। नबी अकरम कभी इस बच्चे को देखते, कभी उस औरत को देखते, कभी इस बच्चे को देखते, कभी उस औरत को देखते, कहते खातून इधर आओ। लौट के आई, क्या बात, अभी तुझे सजा नहीं दी जा सकती है। तो क्या हुआ? आपने तो कहा था जब बच्चा पैदा हो जाए तब आना। नहीं, अभी इस बच्चे की ग़िज़ा तेरे पिस्तान में मौजूद है, जब तक ये तेरा दूध पिएगा तुझे सजा नहीं मिल सकती है। जब ये बच्चा तेरा दूध छोड़ दे और रोटी खाने लगे तब लेकर आना। मोहम्मद इतना जालिम नहीं है कि इस बच्चे का हाथ तेरे पिस्तान से छीने। जा अभी इस बच्चे को लेकर जा। कोई कश्मीरी नहीं है, कोई पुलिस के हवाले नहीं किया गया। भागेगी तो जाएगी कहाँ? आज दुनिया की सजा से भागेगी तो कल क़यामत में जहन्नम की सजा भुगतेगी। कहाँ जाएगी? जा। जब बच्चा रोटी खाने लगा तो वो औरत उस बच्चे को लेके आई कि अल्लाह के रसूल देखिए रोटी का टुकड़ा मैंने पकाया खा रहा है। अल्लाह के रसूल ने कहा खातून तेरे पास अब शरीयत मोहम्मदी में कोई गुंजाइश नहीं है। रब्बे काबा की कसम तेरे पास अगर तेरी सजा मुलतवी करने की और गुंजाइश होती तो और करता। ये रहमतुल लिल आलमीन की रहमत का तकाज़ा था, लेकिन अब आपने इस बच्चे को पकड़ा, एक सहाबी के हवाले किया। इस बच्ची की
बच्चे की जिम्मेदारी आपकी है, आप संभालो। उस औरत को संसार करने का हुक्म दे दिया, उसको सीने के बराबर गाड़ दिया गया और पत्थरों से मार मार के उस औरत को खत्म कर दिया गया, हलाक कर दिया गया। बताने का मकसद सिर्फ इतना है मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के रसूल ने उस पेट में पलने वाले नाजायज बच्चे को भी गिराने की इजाजत नहीं दी है। इंसानियत का एहतराम, इंसानियत का अदब, इंसानियत का पासो लिहाज, इससे ज्यादा दुनिया का कौन सा धर्म पेश कर सकता है कि बच्चा नाजायज, बाप का पता नहीं, माँ इकरार भी कर रही है, लेकिन अल्लाह के रसूल कह रहे हैं बच्चे को क्या कसूर है? उस बच्चे को दुनिया में आँख खोलने का हक है, इस बच्चे को दुनिया में आने का हक है। आप सजा मुलतवी करते जा रहे हैं, लेकिन बच्चा न मर जाए पेट में, इसलिए बच्चे को लाया गया है और उस बच्चे की परवरिश का इंतजाम किया गया है। इससे बड़ी इंसानियत ये कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के और लड़कियां जो अपने नाजायज हमल जो ठहर जाते हैं गलती की बुनियाद पर, उसको हॉस्पिटल में चेक कराकर अल्ट्रासाउंड पर और उसको गिरवा दिया जाता है, हमल साबित करा दिया जाता है, वो तो नाजायज। यहाँ हलाल औलादें गिराई जा रही है, हलाल औलादें। 3 बच्ची लड़कियां, चौथा अल्ट्रासाउंड लड़की, नहीं साहब 3 लड़कियों का तो जहेज का इंतजाम हो नहीं पा रहा, चौथी भी लड़की, नहीं हमल गिरा दो। हम अपने हलाल बच्चे गिरा रहे हैं। याद रखना, जिन औरतों ने अपने पेट के बच्चे गिराए, बुखारी शरीफ की हदीस है, ये बच्चे कयामत के दिन इस हाल में आएंगे कि अपने माँ की पिस्तान से लटके हुए होंगे। जा यौमल क़यामा व मुअल्लक़ुन बैन सदियहा, ये बच्चे अपने माँ की दोनों पिस्तान से लटके हुए आएंगे, अपने माँ के पिस्तान का दूध चूस रहे होंगे। यक़ूल, अल्लाह इनको बोलने की इजाजत देगा, ज़बान देगा, ये बच्चे बोलेंगे। यक़ूल, अपनी माँ की पिस्तान छोड़ाएंगे, होंठ से हटाएंगे और कहेंगे या रब्बी हाज़िही उम्मी क़तलतनी, अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मुझे मार डाला था, अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मुझे कत्ल कर डाला था, अल्लाह इसने दुनिया में मुझे नहीं छोड़ा, आज तू इसे मत छोड़, इसको जहन्नम के अंदर डाल दे। वो बच्चा अपनी माँ को जहन्नम में ले जाएगा। जो बच्चे पेट में मार दिए जाते हैं और अपने बच्चे गिरा दिए जाते हैं, हमल मेरे भाइयों, ये मैंने चंद बुनियादी चीजें आपके सामने रखी हैं। 1.5 घंटा 1 घंटा 40 मिनट की तकरीर में मैं चाहता नेपाल के अंदर जाना है, इसलिए मैं अब रुखसत भी होता हूँ। उसकी वजह बहुत सी वजह है, एक तो हमें प्रशासन का भी ख्याल रखना है और हमें प्रशासन वालों का शुक्रिया अदा भी करना है कि उन्होंने बावजूद इसके कि इस वक्त कोरोना की महामारी चल रही है और उन्होंने परमिशन दी है। अल्लाह से दुआ करते हैं तो हम जमीन मुसलमानों पर रहम फरमा। अल्लाह हिंदू और मुसलमान सिख ईसाई सबको भाई भाई बनकर रहने में तौफीक अता फरमा। हमारे देश में अमन व अमान कायम करवा दे। अल्लाह गंगा जमनी जैसी बहती रही हिंदू मुसलमान एक प्लेटफार्म पर रहते आए हैं, अल्लाह हमें वैसी रहने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह ये भाईचारा हमारा बना रहे, हमारे देश को पल पल अल्लाह खतरे मुल्लाए हैं हमारे देश पर, अल्लाह हमारे देश की हिफाजत फरमा, अमन शांति पैदा करना और जब तक तो हमें सरकार इस्लाम को जिंदा रखना और जो हमारा हक है ईमान को हमारा हक न फरमाना। हमारे कई कलाम में व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।